سوال تو یہ بنتا ہی نہیں ہے، نہ یہ جواب ہے. میں سوال کروں آپ سے. جتنا قرآن مجید نے ایمفیسائز کیا ہے حضور کی بشریت کو کہ اے نبی ان کو بتاتے رہیے، بار بار بتاتے رہیے کہ مجھے کچھ اور نہ سمجھ لینا، میں بشر ہوں، انسان. ہاں کہا مجھ پر وحی ہوتی ہے، تم پر نہیں ہوتی، یہ فرق ہے. میں رسول ہوں، تم نہیں ہو. اور دوسرا یہ کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی باریک بینی سے روکا کہ یہ بھی آپ کو پسند نہیں تھا کہ میں آؤں تو تم کھڑے ہو جاؤ. صحابہ کو آپ نے ایسا روکا. ایک صحابی کی زبان سے نکل گیا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، تو فوراً ٹوک دیا کہ کیا تم نے مجھے اللہ کے مد مقابل بنا دیا؟ معیشت صرف اللہ کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں جبکہ وہ شدید علالت اور کمزوری کی حالت میں تھے، تو امہات المومنین فرماتی ہیں کہ اکثر رسول اللہ اچانک سے اٹھ بیٹھ جاتے اور کہتے کہ لعنت ہو یہود اور نصارہ پہ کہ جنہوں نے نبیوں کو اللہ کے مد مقابل کھڑا کر دیا اور ان کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا لیا. اور ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے بارے میں وہ روش اختیار نہ کر لینا جو مجھ سے پہلے نبیوں کے بارے میں ان کی امتوں نے اختیار کی. یہ ہے قرآن. قرآن تو اپنے الفاظ میں بالکل صاف بات کرتا ہے، مگر ہمارے ہاں عقل پر اتنے گہرے تالے پڑ چکے ہیں کہ ہم نصیب، جائیداد، وراثت، اولاد، جنتیں، عزتیں ان لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں جو خود روٹی کے محتاج ہیں، جو اپنا پیشاب تک نہیں روک سکتے، یا پھر منو مٹی تلے دبی اور ہم ان سے مانگتے ہیں کہ آپ ہی دے دو. ایک چھوٹی سی ایک اور مثال دینا چاہوں گا. ہمارے یہاں میں اپنی بیٹی کی قسم کھاتا ہوں، میں اپنی ماں کی قسم کھاتا ہوں، میں اپنی بیوی کی قسم کھاتا ہوں، میں اپنے دادا کی قسم کھاتا ہوں. یہ عام رواج ہے اور اس کو ویلڈ بھی سمجھا جاتا ہے. ان قسموں کو صادق اور امین سمجھا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو قسم میں بھی تمہیں اور مجھے اپنے ساتھ شریک نہیں ہونے دیتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی قسم کھانی ہو تو صرف میرے نام کی کھانا، کسی اور کی نہ کھانا. تو بھائی جان، جو اللہ قسم میں بھی اپنے ساتھ کسی کو شریک برداشت نہیں کرتا، تو تم اس کے بارے میں انسانوں کو مد مقابل لے آئے ہو، تعویذوں کو لے آئے ہو، دھاگوں کو لے آئے ہو. خدا کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں، زندگی کو تباہ مت کریں. یہ کفر ہے. بہرحال زیادہ بحث میں اس پہ نہیں کروں گا، آپ سمجھدار ہیں.